ربي جل الله. جی، تو سیدھا راستہ کون سا ہوگا؟ سیدھا راستہ وہ ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ کہ تو نے اپنا انعام کیا۔ کن لوگوں کے راستے پہ؟ کہ جنہوں نے ایسی منزل کا تعین اپنا چناؤ کیا اور اس راستے پہ چلے کہ جب وہ منزل مقصود پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ آپ نے ان کو انعام دیا، انعام سے نوازا۔ وہ انعام سے نوازنے والے وہ خاص بندے کون سے ہیں؟ جیسے کہ قرآن پاک میں سورہ نساء میں فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، وہ ہے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ قرآن کی سائے سے پتہ چلا کہ اللہ کی نظر میں یہی مذکورہ والا جو 4 گروہ ہیں نا، یہی انعمت علیہم کے مصداق ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہیں۔ ان میں سب سے اونچا درجہ جو ہے انبیاء کرام کا ہے۔ اب ہم دعا کے ذریعے نبیوں کے درجے کو تو نہیں پہنچ سکتے، ہاں ان کے لیے کہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ہم دعا کر سکتے ہیں کہ، اور صلحاء ہے، صدیقین ہیں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، تو وہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی کی کہ اس طریقے سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا کہ جن کے اوپر تیرا انعام تھا۔ انبیاء کرام نے وہ راستہ چنا، بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائیں، بہت پریشانیاں اٹھائیں، حق کے راستے میں بڑی رکاوٹیں آئیں۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس کے اوپر پریشانیاں نہ آئی ہوں۔ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ستایا گیا۔ ہم اور انبیاء کرام کے حالات جانتے ہیں کہ حق کے راستے میں کفر نے، باطل نے کس کس طریقے سے پریشان کیا، لیکن اپنی پامردی کی وجہ سے ڈٹے رہے حق پر، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو منزل مقصود تک پہنچایا۔ تو ان کا جو راستے کا چناؤ تھا، ہمیں دعا یہی کرنے کے حکم دیا گیا کہ ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم انہیں راستے پہ چلا جس پہ تو نے انعام کیا، خواہ اس راستے میں کتنی ہی پریشانیاں آئیں۔ دیکھیں اگر ہمیں سمجھ لگ جائے کہ یہ جو جس راستے سے ہم چل رہے ہیں، اس راستے میں ہمیں تکلیف ہوگی لیکن آخر کار ہم منزل پہ پہنچ جائیں گے، اس کے مقابلے میں ایک دوسرا راستہ ہمیں مزین، آرام دہ، ہر طریقے سے ہمیں تفریح بھی مل رہی ہے اس راستے میں، اور چلنے میں آسائشیں بھی بڑی مل رہی ہیں، کوئی بیچ میں جنگل بھی نہیں آتا ہے، میدان کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں، آبادی میں سے گزر رہے ہیں، خوب ناز و نام کے ساتھ گزر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ راستہ چلتے چلتے ہم جہاں پہنچتے ہیں وہ ہماری منزل نہیں ہے، تو وہ راستہ ہم کبھی پسند نہیں کریں گے کہ اس راستے پہ چلے تو جائیں ہم، راستے میں ہمارا دل لگ جائے گا، لیکن جو منزل ہے ہم منزل کو نہیں پا سکیں گے۔ جب جس چیز کو اس چیز کا ادراک ہوگا کہ میری منزل پہ چلنے کے لیے جو میرا راستہ ہے تھوڑا تکلیف دہ ہے، لیکن یہ تکلیف برداشت کر کے ہی میں منزل مقصود پر پہنچوں گا، تو وہ اس راستے کو اختیار کرتا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی ہمیں دعا کرنے کو حکم دیا کہ اللہ سے ہم اس طرح سے دعا مانگے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اور کون سا راستہ ہے؟ جس راستے پہ چل کے اللہ تعالیٰ تیرے بندوں نے تیرے انعامات حاصل کیے۔ تو سیدھا راستہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر آسانی بھی ہو، سیدھا ہو، قریب ہو، منزل مقصود پہ پہنچانے والا ہو۔ آسانی شاید میں نے غلط لفظ استعمال کر دیا کہ وسیع اور کشادہ، سیدھا، منزل کے قریب اور منزل مقصود تک پہنچانے والا ہو۔ تو مستقیم کے معنی توسط اور اعتدال کے ہیں، یعنی جو نہ افراط اور تفرید کے درمیان میں ہو، حد سے بڑھ جانا۔ حد سے بڑھ جانا کیا، اس کی بھی انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں کہ تو صراط مستقیم سے مراد، سیدھے راستے سے مراد یہ دین ہی ہے، دین حق ہی ہے۔ تو جب ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھا دی، ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کر رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اللہ تعالیٰ ہمیں توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے خزانے سے خصوصی تحفہ ملا ہوا ہے، تو اس تحفے کو، اس کی گہرائی کو، اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کس قدر محبت کا اظہار کیا ہے کہ بندوں میرے سے اس طریقے سے کہو، اس طریقے سے عبادت کرو، اور اس طرح سے میرے سے ہدایت مانگو کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اگر ہم راستہ ہی ہمارا خراب ہو جائے گا تو منزل پر ہم کیسے پہنچ سکیں گے؟
اگلی آیت میں انشاءاللہ اس راستے کی تفصیل بتائی جا رہی ہے۔ ان لوگوں کے راستے پہ کہ جن پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا، یہ جو ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا، نہ ان لوگوں کے راستے پہ کہ جن پہ غصے ہوا۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے اس راستے کو اختیار کیا کہ جس پہ انہیں انعامات ملے، ان کے مقابلے میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے راستے کو اختیار کیا، اور نافرمانی اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر غضب نازل ہوا اور وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ تو ہمیں یہ دعا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم میرے سے یوں دعا مانگو کہ صراط الذین انعمت علیہم، میں اللہ ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا جن پہ تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب، نہ کہ ان لوگوں کے جن پہ غصے ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کا کہ جو کہ گمراہ ہو گئے۔ گمراہ سے مطلب کہ راستے کا تو پتہ ہے لیکن راستے کو پتہ ہوتے ہوئے راستے سے دوسری سائڈ پہ چلے گئے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پہ مغصوب سے مراد جو ہے نا یہودی ہیں، اور ضالین سے مراد جو ہے نا عیسائی ہیں، جو ناواقفیت اور جہالت کے سبب دین کے معاملے میں غلط راستے پہ پڑ گئے، حد سے ہی بڑھ گئے۔ تو یہود و نصارہ نے اللہ تعالیٰ کی راستے پہ بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی بجائے ایسا راستہ اختیار کیا کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ یہودیوں نے تو اپنی ناپاک طبیعتوں کی وجہ سے ایسی شرارتیں کی اور اپنے نفسانی اغراض کی خاطر اور اس دنیا کی خاطر دین کو ہی قربان کرتے رہے، انبیاء کی توہین کرتے رہے، اور قیامت تک کے لیے وہ مغضوب ٹھہرے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ اور قرآن پاک میں ان کے حالات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہوئے، انشاءاللہ ہم قریب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے غضب کی صورتیں جو ہیں کس کس طریقے سے ان پر ظاہر ہوئیں بتائی جائیں گی۔ اور ولضالین سے مراد ہے کہ جو اپنے راستے سے بھٹک گئے، انہوں نے غلو سے کام لیا، حد سے بڑھ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا زیادہ درجے میں بڑھایا نعوذ باللہ کہ ان کو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا، ان کو خدائی کے اندر ہی شریک کر دیا۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی ان ایسی باتوں سے بچنے کے لیے حکم دیا کہ میرے سے اس طریقے سے دعا مانگو کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس راستے پہ چلا جو سیدھا ہے۔ سیدھے راستے کی وضاحت بھی فرما دی کہ جس راستے پہ چل کے تیرے بندے تیرے انعام کے مستحق ٹھہرے، اور ان لوگوں کے راستے پہ اللہ مت چلا، ان سے بچا لے کہ جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، جو وہ راہ سے بھٹک گئے۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ اپنے انداز کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بندے کی ایک درخواست ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کا حصہ اللہ کے حکم سے اس میں ہر نماز کے اندر اس کی تلاوت جو ہے واجب ہے، پڑھتے ہیں، بار بار اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ سے اپنے عاجز ہونے کا اور اللہ کے بڑے ہونے کا اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی بھی توفیق دے، اور جو کچھ الفاظ کے ہم ادا کر رہے ہیں ہم سوچیں، ان پہ غور کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے انوار اور برکات نازل ہوں۔ یہاں پہ سورہ فاتحہ جو ہے ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ہم آمین کہتے ہیں۔ یاد رکھیں جو آمین ہے نا، آمین کہنا مسنون ہے کیونکہ اس میں دعا آ گئی، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ اور آمین کہنے کا مطلب ہے کہ اے اللہ ایسا ہی کیجئے، یعنی کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائیے، انعام والے راستے پہ چلائیے، مغضوب لوگوں کے راستے سے اور گمراہ لوگوں کے راستے پر مت چلائیے۔ اس کے بعد آمین کہا جاتا ہے۔ تو یہ آمین کہنا جو ہے نا یہ مسنون عمل ہے، نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد بھی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اختلاف اس میں ہے بعض جگہوں پر کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آہستہ پڑھنا ہے یا زور سے پڑھنا ہے، بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ تو آمین جو ہے قرآن کا حصہ نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کیونکہ ایک دعا ہے تو اس کی دعا کے اختتام پہ آمین کہا جاتا ہے، یہ ایک مسنون عمل ہے۔ ویسے بھی قرآن پاک جب ہم پڑھیں تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے جہاں پہ آیات عذاب آ جائیں تو وہاں پہ روئے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، اور جہاں پہ انعامات کا وعدہ ہو تو وہاں اللہ تعالیٰ سے خوش ہو اور اللہ تعالیٰ سے اس کا دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز سے ہمیں بھی نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔